الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویورز، ہماری کلاس کا نام ہے اقرا ٹیوشن کلاس۔ ہماری کلاس میں 3 سیگمنٹ ہوں گے، نوٹ فرما لیجیے۔ فرسٹ سیگمنٹ ہے درود پاک کی فضیلت، اس میں ہم درود پاک کی فضیلت اور برکات جانیں گے۔ سیکنڈ سیگمنٹ ہوگا بیان، جو کہ مختلف موضوعات پر مشتمل ہوگا، اس میں ہم اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تھرڈ سیگمنٹ حدیث نبوی، اس میں ہم اللہ کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ویورز، ایک ضروری اطلاع، اگر آپ دین اسلام سے متعلق معلومات اور انبیاء اکرام کے واقعات جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اقرا کڈس کلاس کو لازمی سنیں اور ان کلاسز کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے فرسٹ سیگمنٹ کی طرف اور درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ آج ہم درود پاک کی مزید فضیلت جاننے کے لیے تاریخ کے کچھ اوراق کو الٹتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، تیرے نزدیک مجھ سے بھی زیادہ کوئی عظمت والا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہے، ہوں گے تیری اولاد میں میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا مرتبہ میرے نزدیک تجھ سے زیادہ ہے۔ لہذا ہم کو اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہماری اصلاح ہو سکے۔ الحمدللہ۔ چلیے اب ہم بڑھتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف، جو کہ ہے بیان۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، بندی پنصورہ صفحہ نمبر 203۔ ترجمہ: اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ او کنٹرولر آف دا ہارٹ، کیپ مائی ہارٹ فریم آن یور ریلیجن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم ایمان لائے آپ پر اور جو دین آپ لے کر آئے ہیں اس پر بھی، تو کیا آپ اب بھی ہمارے بارے میں گمراہی کی طرف سے مائل ہونے سے ڈرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کیونکہ دل اللہ پاک کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا تعلیم فرماتے تھے اپنی امت کے لیے تاکہ لوگ سن کر سیکھیں۔ چلیے اب اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلتے ہیں اور ہمارا اگلا سیگمنٹ لاسٹ سیگمنٹ ہے حدیث نبوی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام تعریفوں کی حقیقی مستحق ہے اور اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے واحد اور یکتا ہے، جو تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ ان کی آل اور اصحاب پر بے حد درود سلام نازل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا اور آپ کو تمام بنی نوع انسان کا ہادی اور رہنما بنا کر مبعوث کیا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور آپ کا اسوہ قیامت تک بنی نوع انسان کے لیے مینارائے نور کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ کسی بھی شخصیت کے اقوال اور افعال دوسروں کی رہنمائی کے لیے مشعل راہ ثابت ہوتے ہیں، اور آج ہم ایسے ہی مقبول شخصیت کے بارے میں جانیں گے۔ وہ شخصیت جناب ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل ہیں، جنہیں دنیا اسلام امام بخاری کے نام سے جانتی ہے۔
آپ کو علم و دین میں غیر معمولی مہارت کی وجہ سے امیر المومنین فی الحدیث کہا جاتا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی بھر کی تحقیق، مطالعہ اور تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے احادیث کا عظیم و شان مجموعہ مرتب کیا، جو خاص و عام میں صحیح بخاری کے نام سے مشہور و معروف ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس مجموعے کو قرآن مجید کے بعد سب سے مستند کتاب قرار دیا گیا ہے۔ اس کی اسی اہمیت کے پیش نظر ہر زمانے میں علماء اس کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور سعادت کی حصول کا ذریعہ اور باعث بنائے، آمین۔ آج ہم ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے کا بیان سنیں گے۔ پہلی وحی کا زمانہ نزول۔ اس سورت کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ اقرا سے شروع ہو کر 5ویں آیت کے الفاظ علم پر ختم ہو جاتا ہے، دوسرا حصہ آخر تک چلتا ہے۔ پہلے حصے کے متعلق علماء کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس معاملے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر آغاز وحی کا پورا قصہ بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ابو موسیٰ اور دیگر صحابہ کی ایک جماعت سے یہی بات منقول ہے کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی وہ یہی ہے۔ اس کا دوسرا حصہ 6 ماہ بعد نازل ہوا تھا، جب آپ نے حرم شریف میں نماز ادا کرنا شروع کر دیا تھا اور ابو جہل آپ کو دھمکیاں دیتا تھا۔ آغاز وحی۔ محدثین نے آغاز وحی کا قصہ اپنی اپنی سندوں کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے اور اچھے خوابوں کی شکل میں ہوئی۔ آپ جو خواب میں دیکھتے وہ ایسا ہوتا جیسے آپ دن کی روشنی میں دیکھ رہے ہیں۔ پھر آپ تنہائی پسند ہو گئے۔ کئی شب و روز آپ غار حرا میں رہ کر عبادت کرنے لگے۔ آپ کھانے پینے کا سامان لے جا کر وہاں چند روز گزارتے اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آتے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے لیے پھر اور کچھ دن کا توشہ آپ کو مہیا کرا دیتی۔ آپ پھر وہیں واپس چلے جاتے۔ ایک روز آپ غار حرا میں تھے تو اچانک سے آپ پر وحی نازل ہوئی اور فرشتے نے آ کر کہا پڑھیے۔ آپ نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے آپ کو پکڑ لیا اور پھر کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر فرشتے نے آپ کو پھر سے پکڑا، زور سے بھینچا اور آپ کی قوت برداشت سے باہر ہو گیا۔ اس نے پھر چھوڑ دیا۔ پھر آپ سے کہا پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر اس نے آپ کو چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ وہ علم الانسان ما لم یعلم تک پہنچ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے لرزتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ نے کہا مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ لہذا آپ کو اڑا دیا گیا۔ جب آپ پر سے خوف کی کیفیت دور ہو گئی تو آپ نے فرمایا اے خدیجہ یہ مجھے کیا ہو گیا ہے؟ پھر سارا قصہ بیان کر کے سنایا۔ آپ نے ان کو سنایا اور کہا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نہیں، آپ خوش ہو جائیے، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، امانت رکھتے ہیں، بے سہاروں کی مدد کرتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئیں جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور زمانہ جاہلیت میں
عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی اور عربی زبان میں انجیل لکھا کرتے تھے۔ وہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت خدیجہ نے ان سے کہا کہ حضور ذرا اپنے بھتیجے کا قصہ سنیے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے کیا دیکھا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا آپ نے بیان فرمایا۔ تب انہوں نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں قوی اور جوان ہوتا۔ کاش میں اس وقت زندہ رہوں جب آپ کو قوم سے نکالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی شخص وہ چیز لے کر آیا جو آپ لے کر آئے ہیں اور اس سے دشمنی نہ کی گئی ہو۔ اگر میں نے آپ کا وہ زمانہ پایا تو میں آپ کے پرزور مدد کروں گا، لیکن زیادہ مدت نہ گزری اور ورقہ انتقال فرما گئے۔ وحی کا نزول اور فرشتے کا اس طرح آنا آپ کے لیے ایک حادثہ تھا جس کا پہلا تاثر آپ کے اوپر وہی ہوا جو ایک بے خبر انسان پر اپنے بڑے حادثے کے پیش نظر اور فطری طور پر ہو سکتا ہے۔ یہ قصہ خود اپنے آپ میں بیان کر رہا ہے کہ فرشتے کی آمد سے ایک لمحہ پہلے تک بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم خالی اور ذہن تھے کہ آپ نبی بنائے جانے والے ہیں۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے ساتھ پیش آنے والا ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 سے 3، صفحہ نمبر 73 سے 75۔ اس طرح سے ہمارا بیان مکمل ہوا۔ اگلی کلاس میں ہم اگلا بیان سنیں گے۔ آخر میں ہم دعا کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ ہمیں اور ہمارے والدین کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہوں ان سب کو اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں نماز کی محبت اور اپنا خوف پیدا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں بیماریوں سے بچا اور بیماروں کو صحت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں شیطان کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ یا اللہ جتنے بھی بے روزگار ہیں ان سب کو حلال روزی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمیں ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر موت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے۔ آمین۔ اس طرح سے ہماری کلاس اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہماری کلاس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اس میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں ہمیں معاف فرما دے۔ آخر میں درود شریف پڑھتے ہیں۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔